میں نے جب آنکھ کھولی تو وہ جنگ کی حالت میں کھولی ہے. میں نے اپنے علاقے سے میموری کارڈ لی جس میں سانگز تھے. جو ملیٹنٹ ہے وہ آیا ہے اور کیا سن رہے ہو؟ میں نے کہا میں سانگ سن رہا ہوں. اس نے فوراً میرے منہ پہ مارا اور وہ مجھ سے چھین لیا. کہتے آپ یہ پتہ نہیں آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا. آپ نے کس طرح یہ جرنلزم کا آپ نے سوچا کہ میں جرنلزم کرنا چاہتا ہوں؟ جو بچوں کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے نا وہ ہمیں نہیں ملا. ہمیں ورثے میں خوف ملا ہے, انسیکیورٹی ملی ہے. جو لوگ ایجوکیشن لینے جاتے تھے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا. ایون فیملی ممبرز آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا اپنی سوسائٹی کا جو امیج ہے, جو مین ہمارے پشتون ولی کی فیچرز ہیں, وہ لوگوں کو دکھانے ہیں کہ ہم اس طرح کے نہیں ہیں. وی آر پیسفل پیپل. آپ نے کیا گولز رکھے ہوئے اپنے میڈیا؟ میں ڈیبیٹس وغیرہ میں آتا تھا, بولتا تھا. ہماری یوتھ جو ہے وہ اپورچونسٹک ہے, وہ فارچون کے اوپر بلیو کرتی ہے, وہ محنت کے اوپر بلیو نہیں کرتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں پلیٹ میں ملے, وہ نہیں ملتی. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زہرا اظہر اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ہماری یوتھ کے بارے میں. ہماری یوتھ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ڈائریکشن لیس ہے, بہت فرسٹریٹڈ ہے کریئر کے معاملے میں بھی, کیونکہ ان کو کبھی نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کیا چوز کرنا ہے. کبھی پڑھائی میں کچھ چوز کرتے ہیں اینڈ دے اینڈ اپ بینگ سم ویئر ایلس. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے آج مہمان بیٹھے ہیں اسد اللہ خان وزیر. السلام علیکم اسد. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک. زہرا آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. تو اسد ہمیں تھوڑا سا اپنے چائلڈہڈ ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے. آپ کہاں سے ہیں, آپ نے کیا چیز ایکسپیرینس لیے اپنے چائلڈہڈ میں اور آپ آج یہاں پہ ہیں؟ زہرا سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے مجھے عزت بخشی, موقع دیا بات کرنے کا. بنیادی طور پر میرا تعلق جو ہے وہ شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا سے ہے. میرا بچپن وہیں پہ گزرا ہے, پرائمری ایجوکیشن بھی میری وہاں سے ہے. چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی جہاں تک بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی تو وہ جنگ کی حالت میں کھولی ہے. فاٹا میں 1990 سے انسٹیبلٹی ہے, وہاں پہ جنگ جاری ہے. پھر 9/11 کے بعد تو پھر بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے, انسرجنسی شروع ہو گئی تھی. تو اس وقت ہمیں جو بچوں کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے نا وہ ہمیں نہیں ملا. ہمیں ورثے میں خوف ملا ہے, انسیکیورٹی ملی ہے, اور ہمارا جو ایک ویو بنایا گیا تھا وہ بڑا ایک کنزرویٹو اور ایک کلوز مائنڈڈ جو ایک ویو تھا وہ ہمارا بنایا گیا تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ایسا انوائرمنٹ نہیں تھا, نہ ایجوکیشن کا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی. فیمیل ایجوکیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو جو لوگ ایجوکیشن لینے جاتے تھے, جو سکولز وغیرہ جاتے تھے, تو ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا. ایون فیملی ممبرز آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں چونکہ میری والدہ وہ بنگش فیملی سے ہیں, تو میں نے اپنے علاقے سے وہ اپنے بازار سے ایک میموری کارڈ لی جس میں سانگز تھے. تو میں سانگ سن رہا تھا MP3 کے ذریعے. تو ایک جو ملیٹنٹ ہے وہ آیا ہے اور کیا سن رہے ہو؟ میں نے کہا میں سانگ سن رہا ہوں. اس نے فوراً میرے منہ پہ مارا اور وہ مجھ سے چھین لیا. کہتے آپ یہ پتہ نہیں آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے ساری چیزیں. تو ایک وہ چیز جو ہے وہ آپ کو بڑا امپیکٹ بھی کرتی ہے, اور شاید وہ آپ کو نا مضبوط بھی کرتی ہے, موٹیویٹ کرتی ہے کچھ نیا کرنے کی, اپنی سوسائٹی میں چینج لے کر آنے کی. تو اس سے شاید مشکلات تھی, بڑا اس نے ہمیں افیکٹ کیا ہے, لیکن اس نے ہمیں موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ یار اسد اگر کوئی اور نہیں کر رہا, یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ہیو ٹو برنگ چینج ان سوسائٹی. سو یہ کچھ چیزیں تھیں. اور بچپن اسی طرح جنگ کو دیکھا ہے, جہاں پہ وہاں پہ ظلم و ستم ہوتا تھا اس کو دیکھا ہے. تو اسی طرح گزرا ہے بچپن. تو اسد اس کے بعد آپ نے اپنی باقی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی ہے؟ جی ظاہر, جیسے میں نے بتایا کہ وزیرستان میں ایجوکیشن کو ڈسکریج کیا تھا, پابندی تھی ایک طرح کی. آپ اگر مدرسے میں جاتے تھے تو پھر ٹھیک تھا, لیکن جو لوگ ایجوکیشن اسکول جاتے تھے ان کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا. ایون پریشرائز کیا جاتا تھا. جو جنت کے خواب ہے وہ دکھائے جاتے تھے کہ اگر آپ یہ اسکولز وغیرہ جائیں گے, ایجوکیشن حاصل کریں گے, تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو یہ ایک تھا کہ پھر لیکن میری فیملی کا اور میرا یہ ایک ذاتی خیال تھا بذات خود کہ ایجوکیشن از اے کی ٹو برنگ ریفارمز اینڈ چینج ان اے سوسائٹی. ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا تھا کہ ایجوکیشن ضروری ہے اپنے ویو کو ماڈریٹ کرنے کے لیے. تو پھر میری فیملی نے اور ہم موو ہوئے رحیم یار خان. وہاں پہ میں نے باقی ایجوکیشن حاصل کی, میٹرک وہاں سے کیا. بہت سارے مشکلات بھی آئی, لیکن اتنی محنت کی کہ
میں اپنے اسکول کا ٹاپر تھا اس وقت، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم رحیم یار خان میں. اینڈ دین میں نے اپنی FSc گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے کی ہے، اور پھر IR جو ہے وہ میرا ہے بحریہ یونیورسٹی سے. پھر سینٹر آف ایکسلنس سے میں نے جرنلزم میں وہ کیا، ڈپلومہ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک ایجوکیشن کی جرنی تھی. ایک جو اہم چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے چونکہ بات کی کہ جب آپ موو ہوئے تو پھر کس طرح کا ایکسپیرینس رہا. جب ہم آئے وزیرستان سے رحیم یار خان، تو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں وہ اردو زبان نہیں آتی تھی، پنجابی تو بہت دور کی بات. تو وہ کمیونیکیشن گیپ تھا. مجھے یاد ہے میں اس وقت 3rd یا 4th کلاس میں تھا جب ہم وہاں سے آئے تھے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی فیملی نہیں آئی تھی. اچھا. ہم بچے تھے اور ہم اکیلے گئے ہوئے تھے وہاں پہ. میرے ساتھ کزنز بھی، ہم فیملی نہیں تھی ہمارے ساتھ وہاں پہ جب ہم گئے تھے. تو پھر ایک بہت مشکل سینیریو ہوتا ہے، بچے کو اپنے ماں باپ کا پیار بھی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ ہمیں نہیں ملا. کیوں؟ اس جنگ کی وجہ سے. اگر یہ سہولیات ہمارے علاقے میں ہوتی تو ہمیں اس وقت بچپن میں جو ایک بچے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی، لیکن ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی. تو ایک تو یہ فیکٹر تھا، کمیونیکیشن گیپ بڑا تھا. پھر دوسرا یہ تھا کہ ایک نیگیٹو پرسیپشن بنی ہوئی تھی لوگوں کے مائنڈ میں کہ یہ تو وزیرستان کے ہیں، یہ تو پتہ نہیں جہادی ٹائپ لوگ ہیں، تو بڑے ملیٹنٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ امن چاہتے ہیں. تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ یار میں نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. اپنے لوگوں کا جو امیج ہے، اپنی سوسائٹی کا جو امیج ہے، جو مین ہمارے پشتون ولی کی فیچرز ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے ہیں کہ ہم اس طرح کے نہیں ہیں. وی آر پیسفل پیپل. تو پھر ہم نے، میری کوشش رہی، پھر اسی سے میں نے پھر کام شروع کیا، اپنے اوپر کام کیا. میں ڈبیٹس وغیرہ میں آتا تھا، بولتا تھا، جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. ایون جو کریکولم کی وہ ہے جو اس اکیڈیمیا، اس میں بھی ایکسیلنٹ تھا. تھرو آؤٹ میں 1st پوزیشن 2nd پوزیشن لیتا رہا ہوں. تو وہ اس طرح پھر میں نے ایک اچھا امیج وہاں پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. ناظرین میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے ہانسن لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ کی فیلوشپ حاصل کی ہے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس فیلوشپ؟ زہرا، میں آپ کو بتاؤں جب مجھے پتہ چلا کہ میں سلیکٹ ہوا ہوں تو بہت زیادہ خوشی تھی. نہ صرف مجھے، میری ٹیچرز کو، میری فیملی کو. جب بابا کو پتہ بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ یہ ایک بہت پریسٹیجیس فیلوشپ ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں اس فیلوشپ کے حوالے سے، تو ہر سال یہ دنیا سے 17 لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، پوری دنیا سے ینگ جو لیڈرز ہوتے ہیں. اور لیکن اس سال انہوں نے 12 لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، اور اس میں سے ایک مجھ جیسی ناچیز کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے. اور یہ جو فیلوشپ ہے یہ بنیادی طور پر آپ کے جو لیڈرشپ سکلز ہوتے ہیں، جن میں لیڈرشپ پوٹینشیل ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ لگتا ہے کہ آگے جا کے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. اور تو پھر وہاں پہ جا کے یہ جو ہے آپ کی لیڈرشپ سکلز کے اوپر، آپ کے کانفلکٹ ریزولوشن کی سکلز کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور ایک نیٹ ورکنگ بن جاتی ہے پوری دنیا میں آپ کی. کیونکہ اس وقت 12 ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آ رہے ہیں، مختلف لوگ آ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ اپنا کلچر جو ہے ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کے کلچر سے خود سیکھتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سیکھنے اور سکھانے کا عمل بھی جاری ہوتا ہے، اور پھر آپ اپنے لوگوں کو وہاں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو بہتر طریقے سے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے زہرا کہ یہاں پہ لوگوں کی جو پرسیپشن آلریڈی بنی ہوتی ہے، آپ جب گراؤنڈ ریئلٹیز لوگوں کو بتاتے پھر وہ پرسیپشن چینج ہو سکتی ہے. کیونکہ میڈیا جو ہے وہ آپ کی پرسیپشن بناتا ہے، تو لوگوں کی پرسیپشن آلریڈی بنی ہوئی ہے. تو میری کوشش یہی ہے کہ وہاں پہ جا کے ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا پورٹری کیا جائے، کہ پاکستان میں کیا اچھا ہے، جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہاں پہ بات کی جائے. اسی طرح کچھ ایسا سیکھا جائے، وہاں سے ایسے سکلز لے کے آؤں کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکوں. اس سوسائٹی میں ایک جو سول سوسائٹی ہے میں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکوں. تو کوشش یہ ہے، باقی آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے. اسد، اسی بارے میں آپ سے بات کروں کہ آپ کو ہماری یوتھ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری یوتھ میں کیا چیزیں کمی ہے، یوتھ میں کس چیز کی کمی ہے کہ ان کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے اور اس طرح کی فیلوشپس میں اپلائی کرنا چاہیے؟ ان کو کیا ان سے ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز فیس کرنے پڑیں گے؟ زہرا، ایک جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ میں ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں.
میں آپ کو بتاؤں کہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی صلاحیت ہے کہ آپ اپرچونیٹیز کو ایکسٹریکٹ کر سکیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنی اسٹوری سناتا ہوں. میں جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور گیا, وہاں پہ قائد اعظم ہاسٹل میں تھا, تو اس وقت میگزین نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ یار یہاں پہ مجھے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں نے محنت کی, بات کی, یہ وہ. پھر الحمدللہ پھر میں نے میگزین پبلش کیا وہاں سے, اور 156 ایئرس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ہسٹری میں پہلا پشتون تھا جنہوں نے اس میگزین کو پبلش کیا, جو کہ اردو کا چیف ایڈیٹر رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اپرچونیٹیز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں جب آپ واقعی میں چاہتے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے وہ فارچون کے اوپر بلیو کرتی ہیں, وہ قسمت کے اوپر بلیو کرتی ہے. اور دا پرنس میں میکیاولی کہتا ہے کہ جو لوگ فارچون کے اوپر بلیو کرتے ہیں ان کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا کیوٹک ہوتا ہے, اور ان کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ انسٹیبل ہوتی ہے, وہ پرماننٹ نہیں ہوتی, ٹیمپریری سکسیس ہوتی ہے. ہماری یوتھ جو ہے وہ اپورچونسٹک ہے, وہ فارچون کے اوپر بلیو کرتی ہے, وہ محنت کے اوپر بلیو نہیں کرتی. حالانکہ ہارڈ ورک از دا اونلی کانسٹنٹ جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہارڈ ورک کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن ہم جو ہے وہ تن آسانی کا شکار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں پلیٹ میں ملے, وہ نہیں ملتی. جی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا نہیں پتہ, ہم نے اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کیا. اگر زہرا ہے, زہرا کی کیا سکلز ہیں, وہ کیا کرنا چاہتی ہے, ان کو کیا پسند ہے, کیا ناپسند ہے, تو ہم جب تک اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کرتے تب تک ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہیں چلتا, اور ہم اپنی جو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو سیٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے سکلز کیا ہے. جب آپ کو اپنے سکلز کا پتہ چل جائے نا, فار انسٹنس میرے سکل, میں کرکٹ اچھی کھیلتا ہوں, جب مجھے پتہ چل جائے گا میں کرکٹ اچھی کھیلتا ہوں تو میں کرکٹ کھیلنے لگ جاؤں گا, اس پہ فوکس کروں گا, پالش اس کے بعد پھر آپ کرتے. لیکن سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ آپ ہے کیا. یہ جو ہے نا یوتھ جو ہماری ہے اس پہ فوکس نہیں کرتی. تو اسی حوالے سے کہ آپ جب خود کو جانتے ہیں, آپ خود کو پہچانتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ کو کس طرح سے اس چیز کی طرف جانا چاہیے کہ وہ خود کو دیکھیں, اپنے آپ اپنا عکس دیکھیں, جب تو کہیں کہ اچھا میرے بارے میں یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز اچھی ہے, تو ان کو کیسے یہ چیز کرنی چاہیے؟ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. دیکھیں زہرا, بنیادی طور پر ایک چیز میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی اپنے بارے میں جاننا ہے نا, تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک پین اٹھانا ہے اور ایک نوٹ بک یا پیج اٹھانا ہے. کسی ایسی جگہ میں چلے جانا ہے جہاں پہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو, موبائل فون آپ کے پاس نہ ہو, کسی خالی روم ہو وہاں پہ آپ چلے جائیں, تنہائی ہو جہاں پہ. آپ نے جب یہ اٹھا لیے نا, ایک پین اور ایک آپ کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے یا کوئی پیج, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 15 جو آپ کے گولز ہیں نا, آپ نے ان کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اچھا اسد نے کیا کرنا ہے, میں نے CSP بننا ہے, میں نے کرکٹر بننا ہے, میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے, میں نے یہ اسٹیٹس وزٹ کرنے ہیں, اچھا میرے یہاں پہ شادی ہونی چاہیے. یہ سارے جتنے بھی آپ کے گولز ہوتے ہیں نا, آپ ان کو لکھیں. اس کے بعد جب 15-20 آپ لکھ لیتے ہیں نا, دین گو فار ٹاپ 5 گولز. کہ اچھا یہ 15-20 آپشنز تو ہے میرے پاس, لیکن یہ 5 بڑے ضروری ہے, یہ پہلے مجھے اچیو کرنے, پریورٹائز آپ کرتے ہیں. پھر جب 5 آپ وہ رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں, دین اس کے بعد یو ہیو ٹو چوز ٹاپ 3 گولز. کہ یہ 5 راستے تو ہے, لیکن سب سے پہلے میں ان 3 راستوں پہ جانا پسند کروں گا یا پسند کروں گی. اب جب 3 راستے آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں, پھر آپ کرتے ہیں ٹاپ 1 کو. ٹاپ 1 جو آپ کا گول ہوتا ہے, جو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے, آپ کی جو خواہش ہوتی ہے, آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور وہ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ سارے راستے, یہ 2 راستے بھی ہیں میرے پاس, بڑے اچھے راستے ہیں, لیکن میری پریورٹی یہ ہے, اب میں نے اس کو اپنے بچے کی طرح پالنا ہے, اس کی دیکھ بھال کرنی ہے, اس کے لیے میں نے کام کرنا ہے, اس کو پالنا پوسنا ہے. تبھی آپ پھر اس گول کی طرف ریچ آؤٹ کر لیتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان ریڈنگ نہیں کرتا وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں, آپ کا مائنڈ جو ہے
وہ کھل جاتا ہے, نئے نئے آئیڈیاز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. آپ ایون جب آپ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننا شروع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ بہت لیک کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری یوتھ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. 2 کام کیے, ایک 2 گولز میں نے بتایا, پھر دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بکس, تیسرا کمپنی بہت میٹر کرتی ہے آپ کی. ان لوگوں کے ساتھ دوستی بنائیں جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. میں ایک بات آپ کو زہرا بتاؤں, شاید آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا, چاہے آپ کا دوست ہو, کوئی بھی کسی قسم کا ریلیشن شپ میں ہو, وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کے کیریئر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اگر کوئی انسان آپ کے کیریئر کے ساتھ سنسیئر ہے, اٹ مینس کہ وہ دل سے آپ کے ساتھ سنسیئر ہے, وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے, اور جو آپ کے ساتھ آپ کا بھلا چاہتا ہو وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. تو کمپنی بہت میٹر کرتی ہے. صحیح بات ہے. اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری یوتھ میں چلے اگر کوئی لڑکا ہے, کوئی لڑکی ہے, وہ ایک گول کی طرف جانا چاہ رہا ہے, لیکن جن ریلیشن شپس کی آپ نے بات کی ہے, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, چاہے وہ بہن بھائی ہیں, وہ اس انسان کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں, وہ اس انسان کو جانے نہیں دیتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر اس انسان کے ساتھ فیئر ہے ہماری یوتھ کے ساتھ؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک جنریشن گیپ آ گیا ہے بٹوین دا پیرنٹس, جتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں, تو ان کے لیے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہے کہ نہیں, جس طرح میں میڈیا میں جانا چاہتی تھی, اینڈ بیکاز کافی زیادہ فیکٹرس تھے which did not let me go, تو اس وجہ سے میں اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا میں ایک لیگ آ گیا بیچ میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب میرے ساتھ یہ چیز انفیئر ہوئی ہے بیکاز میں آئی ایم ناٹ دا سول ڈیسیژن میکر فار مائی سیلف؟ تو آپ کو لگتا ہے ہماری یوتھ میں بھی یہ کافی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے, ایون تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے کہ میں صرف اس کو شارٹ کر دیتا ہوں, باقی میں آپ کے مدعے پہ آتا ہوں. دیکھیں 3 سٹیجز بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک آپ کا سٹیج ہوتا ہے 10 ایئرس سے لے کر 20 ایئرس تک, اس کو ہم کہتے ہیں دا ایج آف ایکسپلوریشن اینڈ ڈسکوری. اس میں انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے, ڈسکور کرتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اسی ایج میں چیزیں انفورس کی جاتی, یہاں پہ بچوں کو ایکسپلور اور ڈسکور جو ہے نا, ڈسکوری کا موقع نہیں ملتا. پھر جب 20s میں وہ آتے ہیں, انہوں نے کچھ ایکسپلور نہیں کیا ہوتا, نہ کچھ ڈسکور کیا ہوتا اپنے بارے میں, تو وہ چوائسیز نہیں بنا پاتے ہیں. دوسری جو سب سے اہم بات آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو پسند کیا, لوگ آپ کو تب پسند کریں گے جب آپ ان لوگوں کے مطابق کام کریں گے. ٹھیک ہے, پاپولیرٹی کا جو معیار ہے وہ لوگوں کے مطابق ہے. ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا پسند ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں. اور ہمارے پیرنٹس کے اس میں بہت زیادہ قصور ہے, کیونکہ جو بچے کی پوٹینشیل ہوتی ہے, جو فریڈم آپ اسے چھین لیتے ہیں, آپ ان کو گرو ہی نہیں کرنے دیتے. تو یہاں پہ چیزیں انفورس کی جاتی ہیں, اور جب آپ چیزوں کو انفورس کرتے ہیں تو پھر وہ جو کریٹیوٹی ہے, جو پروڈکٹیونیس ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں آتی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو جنریشن گیپ کا ہے, اور پیرنٹس سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو, اور اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں. حالانکہ یہ بچے کے مستقبل کا سوال ہوتا ہے, اس کی پوری لائف اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی, لیکن بدقسمتی سے اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے. اسد, گروتھ کے حوالے سے آپ بحریہ کریٹو پلیٹ فارم کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں بحریہ یونیورسٹی, تو اس حوالے سے کچھ اپنا ایکسپیرینس بتائیے, کیونکہ آپ نے لوگوں کی کریٹیوٹی کو پالش کیا ہے, آپ نے ان کی طرف ان کے گولز کو اچیو کرنے میں کافی کام کیا ہے, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. اچھا زارا, میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں, کچھ لیگیسی چھوڑ کے جاؤں, اور یہ یوتھ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ کچھ چھوڑ کے جایا کریں, کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں, کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن کر کے جایا کریں. میں جب جی سی میں تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میگزین کی صورت میں میں نے وہاں پہ ایک کنٹریبیوشن کی. جب میں بحریہ یونیورسٹی میں آیا, کیونکہ میں جی سی میں آلریڈی یونیورسٹی کا ماحول دیکھ چکا تھا, جب میں بحریہ میں آیا تو یہاں پہ مجھے ایک چیز بہت لیک کرتی ہوئی نظر آئی کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایکیڈیمیا بہتر ہے, لیکن جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس پہ بالکل فوکس نہیں کیا جاتا. جتنی بھی سوسائٹیز تھی, چاہے وہ ڈیبیٹس کی یا ڈرامیٹکس کی, وہ سارے ان ایکٹیو ہوئی پڑی تھی. تو میں نے یہ کوشش شروع کی کہ یار کچھ ہونا چاہیے جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انگیج کر سکے, انٹریکٹ کر سکے, ایک دوسرے سے سیکھ سکے, ان کے مائنڈ میں جو ہے جو آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کر سکے, اپنے سکلز کو پالش کر سکے. تو اس کے اوپر میں 2nd سیمسٹر میں تھا اس وقت, ڈاکٹر وحید صاحب ہے,
ان سے میں نے کہا کہ سر یہ چیز انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا. پھر ہم نے پروپوزل لکھا. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ بحریہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروانے میں تقریباً 2.5-3 سال لگا ہے مجھے. اتنا پروسیس تھا, لیکن میں ہمت نہیں آ رہا. میں ہر روز HOD کے دفتر کے باہر کھڑا ہوتا تھا. آپ ڈٹرمنڈ تھے. یس, اور HOD صاحب بھی مجھ سے تنگ آ گئے تھے, اسٹاف بھی تھا, لیکن میں نے کہا چاہے جو بھی ہو میں نے یہ کرنا ہے. اور پھر الحمدللہ 3 سال بعد بحریہ کریٹو پلیٹ فارم کی بنیاد ہم نے رکھی. اور آج اگر آپ پوری یونیورسٹی میں دیکھیں بحریہ کریٹو پلیٹ فارم ہی ہے جو کہ کام کر رہا ہے, باقی ان ایکٹیو ہے, وہ اس طرح کام نہیں کر رہا. بحریہ کریٹو پلیٹ فارم ہر اسٹوڈنٹ کو وہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ جہاں پر وہ آ کر اپنے کریٹو سکلز جو ہے اس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکے. اچھا, بحریہ سے آپ نے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے, تو آپ کا یہ جو جرنی ہے فرام انٹرنیشنل ریلیشنز ٹو جرنلزم, آئی تھنک یہ بہت دو اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں. تو آپ نے کس طرح یہ جرنلزم کا آپ نے سوچا کہ میں جرنلزم کرنا چاہتا ہوں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن. ذرا آپ کو پتہ ہے کہ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں نے جرنلزم جوائن کیا. میں 16-17 سال کا بچہ تھا جب میں میڈیا میں آیا تھا. اس کی سٹوری یہ ہے کہ میں جب میٹرک کا ایگزام ہوئے تھے ہمارے, تو میں نے سوچا کہ 14 اگست آ رہا تھا کہ یار 14 اگست آ رہا ہے, لوگ بڑی جھنڈیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہے, کیا ان کو پتہ بھی ہے کہ ہم یہ دن مناتے کیوں ہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے, کیا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. پھر وہ کیوریوسٹی تھی. میں نے کیمرہ پکڑا, کیمرہ مین کو ہائر کیا اپنے پیسوں سے, میں چلا رحیمیہ خان کے شہر میں. آپ یقین جانیں 2 بندوں کے علاوہ, جس میں ایک ہم نے پلانٹ کیا ہوا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم 14 اگست کیوں مناتے ہیں. اور جب ویڈیو میں نے وہ اپلوڈ کی, وہ ہٹ ہوئی, اس کے بعد پھر مجھے ایک چینل سے آفر آئی, پھر میں نے میڈیا جوائن کیا. جہاں تک سوال آپ کا ہے کہ IR اور جرنلزم, وہ یہ ہے کہ چونکہ میں جب یونیورسٹی لائف میں آ رہا تو میں آلریڈی 3-4 سال کا ایکسپیرینس اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا. جو میڈیا کا ایکسپیرینس تھا مجھے آلریڈی پریکٹیکل ہو چکا تھا. پھر میں نے ضروری سمجھا کہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے, جو سیاست ہے, اس کو فلسافیکلی سمجھا جائے. بنیادی جو اس وقت چیزیں چل رہی ہے ان کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہے, کس طرح پولیٹکس چلتی ہے. تو پولیٹکس کو سمجھنے کے لیے, ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے IR کا انتخاب کیا. تو یہ اس لیے میں نے کہا یہ جو ہسٹری اور جو سیاست کا جو ایریا ہے اس پہ تھوڑی سی میں کمانڈ حاصل کر لوں, لہٰذا اس لیے پھر میں نے IR کا انتخاب کیا. بہت اچھا. آپ نے جب میڈیا میں آپ نے سوچا کہ میں جاؤں گا, اور تو آپ کے کیا گولز رہے ہیں ابھی تک, جن گولز کے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہمیں گولز میپ آؤٹ کرنے چاہیے, تو آپ نے کیا گولز رکھے ہیں اپنے میڈیا سے؟ ذرا میں آئی ایم اے ڈریمر. بچپن سے لے کے میں اپنے لیے نا ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہوں, اس کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں. جیسے ایک بچپن میرا خواب تھا کہ میں نے اپنے اسکول کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بننا ہے. میں نے محنت کی اینڈ میں کیپٹن بنا, پھر اس DC وغیرہ. میڈیا میں میری کوشش تھی, ایون میں 9 کلاس میں تھا, میں لکھتا تھا FCR کے خلاف, باقی چیزوں کے حوالے سے. میرا ایک پیشن ہے اینڈ وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو سرو دی ہیومینٹی تھرو انفارمیشن. میری کوشش یہ ہے کہ میں کچھ ایسا لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں جس سے سوسائٹی میں کچھ اچھی کنٹریبیوشن میں اضافہ ہو سکے. تو ایک یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فیکچول ایسی انفارمیشن لوگوں کے دوں جو کہ فیکچولی کریکٹ ہو, نیوٹرل ہو. تو ایک یہی میڈیا میرا گول رہا ہے. کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے کچھ اور اس طرح کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انلیگل یا نیگیٹو وہ میرے نہیں تھے. میرا یہ تھا کہ میڈیا میں نے پازیٹیو کنٹریبیوشن ہی کرنی ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ سوشل ایشوز ہو, کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے, میں ان کو انٹرویو لینے کی کوشش کرتا ہوں, وہاں پہ جاتا ہوں, ان کے ساتھ رہتا ہوں, ان کی آواز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. حلقۂ جو ایلیٹس ہیں ہمارے, جو سیاستدان ہیں, ان کے سامنے ان کی آواز کو میں پریزنٹ کرتا ہوں, پیش کرتا ہوں. تو ایک یہ ہے کہ بس ٹو بی دا وائس آف وائس لیس, یہ ایک فلاسفی ہے, یہی کوشش ہے اور اس کو لے کر چل رہے ہیں ہم. اچھا اسد, آپ نے جب ہانسن لیڈرشپ فیلوشپ کے لیے اپلائی کیا تھا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری یوتھ اگر اس فیلوشپ کو حاصل کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے جو گورا ہے نا,
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ سچ کتنا بولتا ہے. جب وہ آپ سے اپلیکیشن لکھنے کو کہتا ہے نا تو وہ آپ کی ساری سائیکی سمجھا ہوا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں لکھ دیتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کی نہیں ہوتی ہے اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے, پکڑ لیتے ہیں وہ. ایک تو یہ ہے کہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ, آپ سرچ کریں نا آپ کو ہر فیلڈ کی اپرچونیٹیز, فیلوشپ, اسکالرشپ مل جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگر اسکالرشپ تو بہت ساری ہے لیکن آپ نے ایکسٹرا جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. گوری کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے نے سوسائٹی میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے, اس میں کتنی پوٹینشیل ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. جب یہ آئے گا تو جب ہم ادھر سے واپس بھیجیں گے تو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکے گا. یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. اور پھر جب آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں, ہم اپلیکیشن میں غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت ساری جھوٹ چیزیں لکھتے ہیں اپنے بارے میں. بی ٹرو. اگر آپ نے کچھ نہیں بھی کیا لکھ دے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, اور جو بھی آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں جھوٹے آئیڈیاز نہ دیں, آپ ان کو ایک کنکریٹ دے کہ اچھا میں یہ ہوں اور میرے یہ انٹرسٹ ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ یہ چیز ان کے سامنے رکھیں گے اور کچھ آپ نے کنٹریبیوشن کی ہوگی تو پھر یقیناً آپ کو فیلوشپ حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اسد, کوئی ایسی چیز جو آپ پوری یوتھ کو کوئی بات کہنا چاہیں جو ان کے لیے انسپریشن, کیونکہ آپ خود ایک انسپریشن ہیں, تو آپ کوئی ایسی بات جو سب کو بتانا چاہیں جو وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکے ٹو میک اٹ اے لاٹ بیٹر لیونگ ان پاکستان؟ سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میں ایک بات بتاؤں کہ اپنے اوپر یقین کرنا سیکھیں. سیلف کانفیڈنس جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ اپنے اوپر یقین کریں گے تبھی لوگ آپ کے اوپر یقین کریں گے. دوسرا یہ ہے, ایک چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں, جب تک آپ کے اندر سیکھنے کی لگن نہیں ہوگی آپ آگے نہیں جا سکتے. جب تک آپ اپنے اندر چینجز کو امبریس نہیں کرتے آپ آگے نہیں جا سکتے. فیلئر سے نہیں ڈرنا. فیلئر اور جو سکسیس ہے یہ ٹو ڈفرینٹ سائڈ آف دی سیم کوائن ہے, ٹھیک ہے. تو فیلئر سے نہیں ڈرنا. وہ ہے نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, تو فیل ہوں گے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, آپ سیکھیں گے. فیلئر سے ہی آپ سیکھتے, سکسیس سے آپ سیکھتے نہیں ہیں. تو فیلئر سے نہ ڈریں, سیلف کانفیڈنٹ رہیں, نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں, اور سب سے اہم پڑھا کریں, ریڈنگ کیا کریں. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آگے حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ اسد فار دا انٹرویو. ٹیک کیئر آف یور سیلف ایوری ون. خدا حافظ.